ناظرین، آج کل کائی قبیلے کا نام زبان زد عام ہے۔ ترکی میں تو کائی پرچم اور قبیلے کی بہت عزت ہے، لیکن اب تو پاکستان میں بھی لوگ کائی پرچم اور کائی نشانات والی اشیاء خرید رہے ہیں۔ کائی قبیلہ مشہور ڈرامہ سیریل دیریلیس ارطغرل سے، کیونکہ ارطغرل غازی کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ یہ ایک خانہ بدوش اور جنگجو قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ 11ویں صدی میں وسط ایشیا سے اناطولیہ آیا، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت کی حکمرانی تھی۔ اس کے علاوہ قبیلے کے بعض خاندان 14ویں صدی سے بلکان میں بھی آباد ہیں۔ موجودہ ترکی میں صوبہ بلجک کائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دولت عثمانیہ کے عثمانی سلاطین کا شجرہ نسب اسی قبیلے سے جا ملتا ہے۔ اوغوز قبیلے کی 2 شاخیں تھیں، پہلی شاخ بوزک اور دوسری شاخ اوچک تھی۔ بوزک کی مزید 3 شاخیں تھیں جنہیں بوزک لار کہا جاتا تھا۔ ان میں اوغوز خان کے 3 بیٹے گون خان، آئے خان اور یلدیز خان شامل تھے۔ اوچوک کی بھی 3 شاخیں تھیں جن کو اوچک لار کہا جاتا تھا۔ ان میں بھی اوغوز خان کے 3 بیٹے گو خان، داغ خان اور دینیز خان شامل تھے۔ ان میں سے گو خان کا قبیلہ گوک ترک کے نام سے مشہور تھا، جو چین کے قریب آباد تھا۔ اسی کے خاندان میں سے ایک بچہ تموجن پیدا ہوا جو چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا اور بعد میں دنیا کا سفاک ترین جنگجو کہلایا۔ کچھ تاریخ داں اس بات کو نہیں مانتے، ان کے بقول اوغوز خان منگول خان کی نسل میں سے تھا۔ اس کے کسی بھائی کی اولاد میں سے منگول قبیلہ آباد ہوا اور اس قبیلے میں تموجن پیدا ہوا۔ مورخین کے مطابق اوغوز خان کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ اوغوز خان ایک خدا کا ماننے والا تھا۔ ابو الغازی کے مطابق اوغوز خان کی ماں کو اوغوز خان اپنی پیدائش سے 3 راتیں قبل خواب میں نظر آیا اور اسے ایک خدا کو ماننے کی تلقین کی۔ 3 دن مسلسل یہ خواب آتا رہا۔ جب اس نے ایک خدا کو مان لیا تو اس کے گھر اوغوز خان کی پیدائش ہوئی۔ اوغوز خان نے اپنے خاندان سے بغاوت کی اور ایک خدا کی عبادت کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس خدا کو یہ ٹنگری کہتے تھے، یعنی آسمانی خدا۔ اوغوز خان کے بعد تمام قبائل اسی خدا کو مانتے رہے، لیکن گوک خان کے خاندان میں پھر سے بت پرستی شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی ٹینگری کو مانتے تھے۔ بوزو کلار کی 3 شاخوں میں سے ایک گنہان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پر قبائل آباد ہوئے۔ ان میں کائی قبیلہ، بیات، الکاؤلی اور کراؤلی شامل تھے۔ تاریخ دان ابو الغازی کے مطابق کائی کی مزید 7 شاخیں تھیں۔ ساچیکارا، کورتولو، کیزلکیچ، کاراکیچ، ساریکیچ، ہاجول اور آچیکین شامل تھیں۔ آچیکین میں ست ترکمان نسل چلی جو آج ترکمانستان میں آباد ہے۔ ان میں سے کاراکیچ وہ شاخ تھی جس کے افراد نے ترک سلطنت قائم کی۔ آج بھی ترکی میں موجود کائی کاراکیچ شاخ میں سے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ سے خود کو کائی کہتے آئے ہیں۔ کائی قبیلے کے ہی ایک سردار سلیمان شاہ کا پوتا عثمان تھا، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کا بیٹا تھا اور اس نے کائیوں کو وہ عزت بخشی کہ آج بھی ترکی میں کائی پرچم کی اتنی ہی عزت ہے جتنی کہ ترکی کے قومی پرچم کی۔ کائی قبیلہ ایک بہادر، جنگجو اور طاقتور قبیلہ تھا۔ چند ہزار خیموں پر مشتمل اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ بعض مورخین کے مطابق سلیمان شاہ کے والد کا نام کایا الب تھا۔ کایا الب قبیلے کے سردار تھے۔ اس کی قیادت میں یہ قبیلہ ایشیائے کوچک کے قریب ماورا نہر کے علاقے میں آباد تھا۔ سردار کی وفات کے بعد سلیمان شاہ قبیلے کے سردار بنے۔ عثمانی تاریخ دان رشید الدین کے مطابق 11ویں صدی عیسوی میں یہ قبیلہ وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ کی جانب آ گیا۔ اناطولیہ میں اس وقت سلطان عزیز الدین خلیج ارسلان کی حکومت تھی۔ سلیمان شاہ کی قیادت میں یہ قبیلہ اناطولیہ کے قریب اہلت میں خیمہ زن ہوا۔ اہلت سے کونیا کی جانب ہجرت کے دوران دریا پار کرتے ہوئے سلیمان شاہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل قبیلے کے سردار بنے، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ آج بھی مشرقی اناطولیہ میں کائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں۔ قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارطغرل غازی اپنے خاندان کے ساتھ ارزنجان چلے گئے۔
جہاں سلاج کا روم اور خوارزمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل کونیا کے سلطان علاء الدین کیقوباد اول سے جا ملے، جہاں علاء الدین کی فوج نے کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد علاء الدین نے ارطغرل غازی کو سوگوت کا علاقہ عنایت فرمایا، جس کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے کے بعد سوگوت ہجرت کر گئے، جہاں ایک چھوٹی سی جاگیر سے ان کے بیٹے عثمان غازی نے سن 1299 میں اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 600 سالوں تک سب سے بڑی سلطنت رہی۔